کائنات کے اندر تنہا اسلام وہ مذہب ہے جس نے بڑے اور چھوٹے کی تفریق کو ختم کیا ہے، جس نے کالے اور گورے کے فرق کو ختم کیا ہے، جس نے امیر اور غریب کے فرق کو ختم کیا ہے، جس نے زمانے جاہلیت کی رسومات کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے۔ اسلام کا وہ عظیم دستور، وہ عظیم منشور حجۃ الوداع کے موقع پر خاتم النبیین، قائد المرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کی شکل میں پوری کائنات کو جو عالمی منشور عطا کیا تھا، اس کے قیمتی الفاظ میں یہ بھی موتی پرے ہوئے تھے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کالا ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی گورے کو کسی کالے پر گورا ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر عربی ہونے کی وجہ سے صرف کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر اجمی ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہی اسلام ہے جس نے بادشاہ اور غلام کو ایک صف میں کھڑا کیا، یہی اسلام ہے جس نے مساوات کا درس دیا، یہی اسلام ہے۔ اللہ اکبر! جہاں غلام کعبے کی چھت پر نظر آیا اور اپنے وقت کے بڑے بڑے عرب کے سردار کہلانے والے زمین پر کھڑے ہوتے نظر آئے، یعنی اسلام نے تفریق کا خاتمہ کیا ہے، اسلام نے بڑے چھوٹے کی تفریق کو ختم کیا ہے، امیر و غریب کے فرق کو ختم کیا ہے۔ لیکن جب بات علم کی آتی ہے تو اللہ رب العزت خود جس نے تفریق کے خاتمے کا قانون سید العالمین کے ہاتھوں میں عطا فرمایا، وہ خود ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو جائیں گے؟ کیا دونوں اکول ہو جائیں گے؟ پڑھے لکھے اور ان پڑھ کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، یہاں تفریق کی گئی ہے۔ اللہ اکبر! تفریق حسن کی بنیاد پر نہیں، تفریق دولت کی بنیاد پر نہیں، تفریق مال کی بنیاد پر نہیں، تفریق بادشاہت کی بنیاد پر نہیں، تفریق اللہ اکبر کسی کو خوبصورت مکان کی بنیاد پر نہیں، تفریق اولاد کی کثرت کی بنیاد پر نہیں۔ اگر تفریق ہو رہی ہے تو صرف علم کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ جن کے پاس علم ہے ان کے برابر ان پڑھ لوگ کبھی نہیں پہنچ سکتے، جو جاہل ہے وہ پڑھے لکھوں کے برابر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ دو مقام پہ تفریق کی گئی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرے مقام پہ تفریق کی گئی، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ چلا علم کا راستہ انسان کو جنت تک لے جاتا ہے، جو علم انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے وہ علم انسان کو کہاں نہیں پہنچاتا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ اسی لیے اسلام میں روز اول سے علم کی اہمیت ہے۔ نماز کے احکامات بعد میں آئے ہیں، زکوٰۃ کے احکامات بعد میں آئے ہیں، رکوع و سجود کے احکامات بعد میں آئے ہیں۔ سب سے پہلی وحی جو معلم انسانیت پر نازل ہوتی ہے اس کا تعلق پڑھنے اور پڑھانے سے ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو حجاز مقدس کی سرزمین پر انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص علمی انقلاب تھا، وہ خالص فکری انقلاب تھا۔ اللہ اکبر! عرب کے بوریا نشینوں کو کتاب کے سانچے میں ڈھال کر اللہ کے رسول نے وہ مقام عطا کیا تھا کہ عرب کے بوریا نشین جو بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اللہ اکبر، انہیں قوموں کی امامت کا شعور عطا کیا گیا، انہیں قوموں کا امام بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر! کس بنیاد پر؟ صرف علم کی بنیاد پر۔ آئیے، مجھ سے پہلے بہت سی باتیں کہی گئی ہے، میں کوئی نئی بات نہ کہتے ہوئے انہی باتوں کو بطور خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ اندازہ فرمائیں جو مذہب
پہلے دن علم کی بات کرتا ہوں جس مذہب میں قلم کی قسم اٹھائی جاتی ہو. اندازہ تو فرمائیں نون والقلم کہہ کر اللہ نے قلم کی قسم اٹھا کر کے بتایا. اللہ اکبر. اے انسان تیرے نزدیک جو چیزیں قیمتی ہوتی ہے تو اس کی قسم کھاتا ہے, اللہ کے نزدیک جو چیزیں قیمتی ہے. اللہ اکبر. بلکہ یوں کہہ لیں ہمارے نزدیک جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں ہم اس کی قسم اٹھاتے ہیں, اور اللہ جس کی قسم اٹھا لیتا ہے وہ چیز قیمتی ہو جایا کرتی ہے. تو اللہ نے قلم کی قسم قرآن میں اٹھائی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر اس کے بعد تحریر کی بھی بات کی گئی ہے, تحریر کی بات, قلم کی بات, کتاب کی بات. بلکہ اندازہ فرمائیں صحابہ کہتے ہیں اگر کتاب نہ بھی نازل ہوتی تو حضور اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ حضور ہی کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے, مگر صاحب حسن پیغمبر کے ساتھ اللہ نے خوبصورت کتاب بھی عطا فرمائی. اس کی وجہ یہ ہے, اللہ اکبر, توجہ فرمائیں, اس لیے کہ حسن والا ایک مدت تک رہ کر پھر دنیا سے چلے جانے والا تھا, لیکن اللہ کتاب قیامت تک کے لیے باقی رہنی تھی. اسی لیے اللہ رب العزت نے محبوب کے ساتھ, معلم انسانیت کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی, اور وہ کتاب جو زندہ کتاب ہے آج تک اس کتاب کا کوئی جواب نہیں ہے. اللہ اکبر. اب اندازہ کریں قوموں کو علم کی خیرات دینے والی قوم آج جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے. آج اللہ اکبر جہالت کی وادیوں میں رسوائی کا شکار ہے. اللہ اندازہ فرمائے آج تعلیم کا رجحان اتنا کم ہو چکا ہے کہ علماء کو ضرورت پیش آ رہی ہے تعلیمی بیداری کانفرنس کے انعقاد کی. ورنہ ایک دور تھا اللہ اکبر جو مسلمان ہوتا وہ پڑھا لکھا ہوتا, اور اتنا پڑھا لکھا ہوتا کہ دنیا کی قومیں اس کے دروازے پر علم کی خیرات مانگنے کے لیے آیا کرتی تھی. اندازہ فرمائیں وہ علم ہوتا, آپ نہیں جانتے بڑے بڑے مفکرین, بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے اہل علم, بڑے بڑے اہل قلم اور بڑی بڑی اللہ اکبر فلسفے کی جو وہ بنیاد کو بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ کے غلام ہی ہوا کرتے تھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آئیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں. جب سے مسلمانوں کی توجہ علم کی طرف سے ہٹی ہے نتیجہ یہ ہوا ہے آج ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا کل تک ہم بادشاہ تھے آج ہم لوگ بھکاری کیوں ہیں؟ میرے عزیز کل تک بادشاہ اس لیے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں اللہ اکبر علم کی شمع تھی, علم کی دولت تھی, اسی لیے ہم کامیاب تھے. شاہ جہاں سے لے کر اورنگزیب تک, اورنگزیب سے لے کر دارا شکو تک آپ دیکھیں یہ سب اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم ہیں. بلکہ وہاں آج تو مالدار اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور غریب بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. مالدار اس لیے پڑھانا نہیں چاہتا کہ میرے پاس تو فیکٹری ہے, میرے پاس تو دولت ہے, میرے پاس تو مال ہے, میں پڑھا کر کیا کروں گا مولانا, اس لیے کہ پڑھاؤں گا تو نوکری دلانی پڑے گی. یاد رکھنا ہم نوکریوں کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے, ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ہمارے بچے علم کا زیور حاصل کر کے ایک اچھا انسان بنے. اللہ اکبر. نوکریوں کی فکر کے ساتھ پڑھانے کی یہ بودھی فکر بعد میں جنم لی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے پڑھایا ہے کہ وہ اچھا انسان بنے. او مالداروں توجہ کرو, اگر آپ یہ سوچتے ہیں پڑھا کے کروں گا کیا, تو یاد رکھنا پڑھے لکھے کی فکر میں اور ان پڑھ کی فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے. پڑھے لکھے کے کھانے کے انداز میں اور ان پڑھ کے کھانے کے انداز میں زمین آسمان کا فرق ہے. پڑھے لکھے کی گفتگو میں ان پڑھ کی گفتگو میں زمین آسمان کا فرق ہے. پڑھے لکھے کی سوچ میں ان پڑھ کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. علم سوچنے کا انداز بدلتا ہے, علم چلنے کا انداز بدلتا ہے, علم بولنے کا انداز بدلتا ہے, علم طرز زندگی بدلتا ہے, علم طرز حیات بدلتا ہے, علم انسان کو انسان بناتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے پاس تو فیکٹری موجود ہے لیکن پڑھا لکھا بندہ جس انداز سے فیکٹری کو چلا سکتا ہے ان پڑھ نہیں چلا سکتا. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے تاکہ ہمارے بچے اچھے عالم بنے, اچھے انسان بنے. آپ کو بتاؤں شاہ جہاں نے اپنے بچوں کو اتنا پڑھایا, اورنگزیب خود بھی, دارا شکو خود بھی, یہ لوگ صاحب تصنیف گزرے ہیں.
اور ساتھ ہی ساتھ بیٹیوں کو بھی اتنا پڑھایا کہ جہاں بیگم نے سب سے پہلے میری اپنی دانش کے مطابق سرکار غریب نواز پر دنیا کو ایک مستند کتاب عطا کی. اس کے بعد جتنے لوگوں نے غریب نواز پہ قلم اٹھایا، عالم ہو، مفکر ہو، کوئی ہو قلمکار، جہاں کے حوالے کے بغیر کوئی غریب نواز کی سیرت کو مکمل نہ کر سکا. رضیہ سلطانہ کا نام دنیا جانتی ہے. رضیہ سلطانہ کو آپ کس اعتبار سے جانتے مجھے نہیں پتا، لیکن رضیہ سلطانہ کی تاریخ یہ بھی ہے، اللہ اکبر، جب بہت سارے مرد علمی معاملے میں الجھ جاتے تھے تو رضیہ سلطانہ سے جو ہے اللہ اکبر رہنمائی لیتے نظر آتے تھے، اور وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرتی نظر آتی تھی. اس سے پتہ چلا کہ ہمارے یہاں بچیوں کی تعلیم کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ اکبر تعلیم دی گئی، ابھارا گیا ہے. 1450 سال کے بعد لوگوں کو اب شعور آیا ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. میرے نبی نے 1450 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا، بیٹی پڑھا کر بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان اعلی حضرت، فیضان امیر ملت، حضور امان ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. کوئی میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. جب اور جگہ پر بیٹی کو پڑھنے کی بنیاد پہ پھانسی دی جا رہی تھی، اس وقت ہمارے یہاں کی بیٹیاں صدیقہ بنت صدیق مفتی 4 ملت کی حیثیت سے امت کو فتوے دیتے. بے شک بے شک. واہ واہ. یہ ہماری خوبصورت تاریخ ہے. دنیا بعد میں اس طرف آئی ہے. آپ مقتدا ہو، ساری دنیا مقتدی ہے. بے شک بے لیکن شک. جب سے آپ نے اپنے بزرگوں کے طرز فکر کو چھوڑ دیا ہے، اس کے بعد سے دنیا کے آپ اندھے مقلد بنتے نظر آ رہے ہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں، میرے علماء بیٹھے ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے. میں ان کی معلومات میں تو کوئی اضافہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں اضافہ کر سکتا ہوں، لیکن وہ دعائیں ضرور دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. بعض مرتبہ بیٹیوں نے اتنا پڑھا کہ بیٹے ان کی شاگردی کرتے نظر آئے. آپ نے نام سنا ہوگا دنیا میں امام دار الحجرہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے زمانے کے بڑے عظیم عاشق رسول ہے. بخاری کی تصنیف سے پہلے آپ نے کتاب لکھی جس کو دنیا موطا امام مالک کے نام سے جانتی ہے. امام مالک کی بیٹیاں بالغ ہونے سے پہلے پوری موطا کو حفظ کر چکی تھی، اپنے بابا کی کتاب کو حفظ کر چکی تھی. اور جب بڑے بڑے محدثین امام مالک کو حدیث سنانے کے لیے آتے تو وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے حدیث سنتی. اور اللہ اکبر، جب کہیں وہ غلطی کرتے تو چونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، تو وہ زمین پہ ہاتھ مارتی اور اپنے بابا کو آگاہ کرتی، بابا توجہ فرمائے، محدث سند کو غلط پڑھ رہے ہیں، اس کو درست کر دیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. جو بچیاں محدثین کے سامنے آواز نہیں نکالتی، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا. آج بچیوں کے پاس علم نہیں، اس لیے وہ کسی کا بھی ہاتھ تھامنے کو بھی معیوب نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. اللہ. اگر ہم اس ہاتھ کے تھامنے کی رسم بد کا خاتمہ چاہتے ہیں کیا بات، تو ان ہاتھوں میں اسمارٹ موبائل کی بجائے کتابیں دینا. واہ واہ. بے شک. ان ہاتھوں میں اللہ اکبر انٹرنیٹ کے آلات دینے کی بجائے ان کے ہاتھوں میں کتابیں دینی ہوگی. آپ جانتے ہیں ایک خاتون ہے مصر میں جسے دنیا نفیست المصری کے نام سے جانتی ہے. یہ سیدہ نفیسہ مصری کون ہے؟ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے احسن البیاں لآداب الدعا پر جو اپنے والد کی کتاب پر حاشیہ لکھا، اس میں دعا کی قبولیت کے جو مقامات گنائے، اس میں سے ایک مقام یہ بھی کہ نفیست المصری کے مزار پر جو دعا کی جاتی ہے وہ فوراً قبول ہوتی ہے. یہ بہو ہے امام جعفر صادق کی، یعنی امام حسین کے خاندان کی بہو ہے اور امام حسن کے خاندان کی بیٹی ہے. یہ وہ خاتون ہے، حسنی ہے اور امام حسین کے خاندان کی بہو ہے. جب ان کے شوہر مدینہ منورہ سے ہجرت کرتے ہیں تو یہ بھی شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے مصر
پڑھاتی ہے اور مصر میں بیٹھ کر یہ پردے کے پیچھے سے لوگوں کو تعلیم دیتی ہے. ہم ان کو نفیسہ مصری کہتے ہیں لیکن علم والوں نے ان کو نفیسۃ العلم کہا ہے. یہ اپنی سنہری تاریخ ہے مسلمانوں کہ جب وہ خاتون جسے نفیسہ مصری نفیسۃ العلم کہا گیا ہے, جب پردے کے پیچھے بیٹھ کر وہ لوگوں کو علم دین کی تعلیم دے رہی تھی تو اپنے زمانے کا مجتہد مطلق محمد ابن ابراہیم شافعی, جن کو دنیا امام شافعی کہتے ہیں, وہ شافعی بھی پردے کے پیچھے سے نفیسہ سے علم حاصل کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اسلام کی بیٹی کے پاس پردے کے پیچھے بیٹھ کر علم حاصل. جب تک ہمارے درمیان علم تھا. آج بیٹیاں بھی کہاں پڑھ رہی ہیں, حالانکہ جتنا پڑھ رہی وہ تو بیٹوں سے زیادہ پڑھ رہی, مبارکباد کے مستحق ہے, لیکن پھر بھی ہماری طبیعت سیر نہیں ہو رہی ہے, اس لیے کہ اکثر نہیں پڑھ پا رہی ہے. وجہ اب اس کی کچھ وجوہات میں عرض کرتا ہوں. خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے, اس لیے کہ بیماری کا رونا روتے جائیں اور علاج نہ دے تو پھر. حضرت مفتی صاحب قبلہ نے کچھ اشارے دیے تھے اور ان کو صرف 15 منٹ کا ٹائم دیا گیا. اگر ان کے پاس اور ٹائم ہوتا تو وہ ضرور اس سے بہتر باتیں کرتے جو میں ان کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. نمبر 1, پڑھاتے نہیں, اس کا نقصان کیا. بیٹیوں کو بھی نہیں پڑھا رہے, بیٹوں کو بھی نہیں پڑھا, اور کچھ بیٹیاں پڑھنا بھی نہیں چاہتی, کچھ بیٹے بھی پڑھنا نہیں چاہتے. حالانکہ تعلیم کے معاملے میں بیٹوں سے زیادہ آگے بیٹیاں ہیں اور یہ خوشگوار ماحول ہے, لیکن بیٹیوں کے آگے بڑھنے پہ ہمیں دکھ نہیں ہے, لیکن بیٹوں کے پیچھے رہ جانے پہ ہمیں تکلیف ہے. وجہ اس کی یہ ہے, میں آپ سے کہتا ہوں, وجہ یہ ہے کہ بیٹیاں پڑھ رہی ہیں, چاہے 5% ہی پڑھ رہی ہے, وہ 5% پڑھ رہی ہے, آپ 2.5% پڑھ رہے ہو. اگر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا, یہ بہت خوشی کی بات ہے, اس میں اضافہ ہونا چاہیے, اسی لیے تو یہ محفل ہے, لیکن وہ 5% پڑھے گی اور آپ صرف 2.5% پڑھو گے تو کہیں نہ کہیں جا کر اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. میں کوئی مفکر نہیں, لیکن ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا. اگر وہ 5% پڑھی لکھی لڑکیوں میں کوئی ڈاکٹر بن گئی, کوئی ٹیچر بن گئی, کوئی وکیل بن گئی, کوئی جج بن گئی, میں صرف مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, کوئی شرعی حکم نہیں بیان کر رہا ہوں, صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں. وہ بہت پڑھ لکھ لی, ڈاکٹر بنی, پی ایچ ڈی کر لیا, یہ کر لیا, وہ پروفیسر بن گئی, یہ بن گئی, وہ بن گئی. جب وہ جوان ہوگی, پڑھ لکھ کر اور شادی کی منزل آئے گی, تو وہ تو 5% میں ڈاکٹر بن گئی, انجینئر بن گئی, وکیل بن گئی, جج بن گئی, پروفیسر بن گئی, سائنسداں بن گئی, اور اب اس کے معیار کا رشتہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو لڑکا تو پھلی بیچ رہا ہے, لڑکا تو آٹو چلا رہا ہے, بے شک, واہ واہ, لڑکا تو لوم چلا رہا ہے, واہ, لڑکا تو صاف صفائی کر رہا ہے, لڑکا تو ہوٹل چلا رہا ہے. تو کیا کوئی ڈاکٹر لڑکی کسی ہوٹل چلانے یا ہوٹل میں کام کرنے والے کو اپنا شوہر بنائے گی؟ اب بتائیں نتیجہ کیا ہوگا اس بات کو. اگر آپ صرف سن کر مزہ لینے آئے ہیں تو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ شاید ایسی محفلیں ہونا ہی نہیں چاہیے. پہلے لوگ سیریل دیکھ کر مزے لیتے تھے, اب لوگ تقریریں سن کے مزے لیتے. کتنی اچھی تھی سیریل اور اس کی بس وہی جملہ, کتنی اچھی تھی تقریر. ہم نے کیا لیا, ہم نے کیا لیا؟ پوری زندگی داستان کربلا سنتے رہے, کتنی حسینیت پیدا ہو. اللہ اکبر. 3 دن کے حسینی بننے والوں, 3 دن کے رسمی حسینی, کچھ اور لوگ تو بنتے ہیں, یہ اہل سنت کا مزاج نہیں ہے. بے شک. کربلا جہد مسلسل کا نام ہے, بے شک. کربلا تحریک کا نام ہے, بے شک. کربلا ایک انقلاب کا نام ہے, کربلا ایک آفاقی انقلاب کا نام ہے, کربلا اس انقلاب کا نام ہے یا اس بہار کا نام ہے جس کے بعد کوئی خزاں نہیں ہے, کربلا اس جہد مسلسل کا نام ہے جس کے بعد کوئی جمود نہیں ہے, کربلا اس حرکت مسلسل کا نام ہے جس کے بعد پھر رکنا نہیں ہے, ٹھہرنا نہیں ہے. ہم نے کربلا سے سیکھا کیا؟ کچھ نہیں, رسومات اور صرف رسومات. اللہ کے بندو سنو,
یہ 5% ہی جو پڑھ رہی ہیں، جب ان کو ان کے معیار کا رشتہ نہیں ملے گا تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ معیار کے چکر میں کسی اور کے ساتھ چلی جائے؟ پوسیبل ہے۔ فتنہ ارتداد کا دروازہ اس سے بھی کھل سکتا ہے۔ جی تو یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ اب انہیں پڑھنے نہ دو۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر یہ 5% پڑھ رہی ہے تو لڑکوں نے 10% پڑھنا چاہیے۔ بے شک، واہ، ویسے بھی بے آپ شک، کو ان سے ڈبل حصہ دیا گیا ہے۔ بے شک، جب آپ کو حصہ ڈبل دیا گیا ہے تو آپ کو محنت بھی ڈبل کرنی چاہیے۔ بے شک، میں کہتا ہوں ارتداد کے یہ فتنے کی حقیقت کیا ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ جتنا بتایا جا رہا ہے اتنا ہے بھی یا نہیں، یا صرف ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر آئی ہوئی سوشل میڈیا کی بات پر تو اعتماد کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جن کے کہنے پر ہم چاند کا آنا نہیں مانتے، ان کے کہنے پر بیٹیوں کا جانا کیسے مان سکتے ہیں؟ ہمیں تحقیق کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے لیکن چند بھی اگر گئی ہیں، چند بھی گئی ہیں تو ہمارے لیے دکھ کی بات ہے، اور آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، پرسنٹیج کیا ہوگا۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں درد بھری باتیں کرنے والوں کی اتنی چلی گئی، اتنی چلی گئی، اتنی چلی گئی۔ اگر تمہارے دلوں میں اسلام کا درد ہے تو کم سے کم اپنی بیٹیوں کا ایمان بچانے کے لیے خود بھی پڑھو اور اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تاکہ آپ ان کے معیار کے مطابق جب اپنے آپ کو بنا سکو۔ اور اگر یہ صورتحال نہیں بدلی تو پھر بہت دردناک حالات پیدا ہوں۔ اب بچے پڑھ کیوں نہیں رہے؟ بہت سے ماں باپ پڑھانا چاہتے ہیں، بچے پڑھتے نہیں۔ بعض جگہ تو ماں باپ ہی نہیں پڑھانا چاہتے ہیں، بعض جگہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں، ماں باپ پڑھاتے نہیں۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، کبھی کبھی وہ یہ کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکے ایسا نہیں ہے کہ ذہین نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہرین کا کہنا یہ ہے ماں کے پیٹ سے کوئی ذہین پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ماں کے پیٹ سے کوئی کند ذہن پیدا ہوتا ہے۔ قدرت کی تقسیم سب کے لیے برابر برابر ہے۔ بس انسان کا حال یہ ہے، اس کو یوں سمجھ لے کہ ایک سائیکل آپ نے نئی لا کر کے رکھی اور آپ نے اس کو 10 سال تک چلایا ہی نہیں، نئی ہے۔ جب آپ اس کو نکالیں گے تو شاید وہ نہیں چلے گی، جام ہو جائے گی، کیونکہ اس کا استعمال نہیں ہوا۔ اور ایک سائیکل جتنی چلتی رہے گی اتنی ہلکی رہے گی۔ اس کو یوں ہی قیاس کر لیجئے کہ دماغ جتنا استعمال ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ تیز ہوتا ہے، بے شک، اتنا زیادہ وہ کام کرتا ہے اور ماحول اس کو متاثر کرتا ہے۔ ورنہ قدرت کی تقسیم سب کے لیے برابر برابر، قدرت نے سب کو نوازا ہے، بس اس کا استعمال لوگ۔ آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار بدھو ہے میرا بیٹا پڑھتا نہیں۔ وہ بدھو ہے، پھر اس کو یہ اسمارٹ موبائل چلانا کیسے آتا ہے؟ بلکہ حال یہ ہے میرے بھائی کہ 30 سال کا باپ جو فنکشن نہیں جانتا، 5 سال کا بچہ وہ فنکشن جانتا ہے۔ تو پھر یہ ان کو کیسے پتا؟ ابا کو بتاتا ہے اس میں یہ کرو تو وہ ہوگا، وہ کرو تو یہ حال ہے۔ اندازہ فرمائے۔ اور یہ بھی بات کہہ دوں مسلمانوں، جتنا ٹیلنٹ اللہ نے قرآن کے ماننے والوں کو دیا ہے اتنا کسی قوم کو نہیں دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے دل کے رشتے اللہ کی زندہ کتاب سے جڑے ہوئے ہوں، جن کے دل کے رشتے زندہ رسول سے جڑے ہوئے ہوں، پھر ان کے ٹیلنٹ کے سامنے کس کا ٹیلنٹ ٹک سکتا ہے؟ لیکن اللہ اکبر اپنی صلاحیت کو جوؤں میں، شراب میں، نشے میں، اللہ اکبر لڑکیوں سے ناجائز تعلقات میں جو صرف کر دے وہ کیا پڑھیں گے لکھیں گے؟ آج کہیں شعوری اور کہیں لاشعوری طور پر نشے کو ہمارے جوانوں کے درمیان پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ تم پڑھ نہ سکو، آگے بڑھ نہ سکو۔ نوجوان لڑکوں کے درمیان جو پڑھے لکھے ہیں ان کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں علماء اداروں کے مخالف ہے، کوئی عالم اداروں کا مخالف نہیں ہے۔ جو واقعی عالم ہوگا وہ کسی ادارے کا مخالف کیسے ہوگا؟ اداروں میں پھیلی ہوئی بدنظمیاں، جرائم، گناہ، بد اخلاقیاں، بد تہذیبیاں اس کے مخالف ہیں۔ اور ہم نے تو ہمیشہ اداروں کی تائید کی ہمارے بزرگوں نے، بلکہ واللہ کائنات میں سب سے پہلے یونیورسٹی کا تصور اگر کہیں پر ملا ہے تو وہ اسلام میں ملا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور آپ کو بتاؤں آج ہمارا ذوق یہ ہے، جو مالدار بنتا ہے وہ قیمتی کپڑے خریدتا ہے، جو مالدار بنتا ہے وہ قیمتی موبائل خریدتا ہے۔ منع نہیں کر رہا ہوں، میری بات کا مفہوم مخالف مت لینا، لیکن بات
کپڑے خریدیں گے، جوتے خریدیں گے، موبائل خریدیں گے۔ آج سے تقریباً 700 سال پہلے مسلمانوں کا انداز یہ تھا کہ ایک ایک مالدار مسلمان کے گھر کی لائبریری میں مالدار کے 2-2 لاکھ کتابیں پائی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہلاکو اور چنگیز کے دور میں اسی لیے مسلمانوں کے سر بعد میں کاٹے گئے، پہلے ان کی لائبریریوں کو جلایا گیا۔ وجہ اس لیے کہ دنیا جانتی تھی مسلمان کا تعلق علم سے ایسا ہے جیسے مچھلی کا تعلق پانی سے ہوا کرتا ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ تعلق توڑ دو، انہیں جاہل کر دو، انہیں ان پڑھ کر دو، انہیں گوار کر دو، اور پھر کیا ہوا؟ لائبریریاں جلا دی گئیں، کتابوں کو دیواروں میں چن دیا گیا، اور اس کے بعد رہی صحیح کسر اس سے پوری کی گئی کہ ذہین بچوں کو جرائم پیشہ بنا دیا گیا۔ اب دیکھا جاتا ہے باضابطہ طور پر کچھ ظالم ایسے ہیں کہ جو بچے ذہین ہیں ان سے دوستی کرائی جاتی ہے، ان کو نشے کا عادی بنایا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھو، اداروں میں دیکھو، اب جو نشے میں ڈوبے گا وہ کیا پڑھے گا؟ پکچر میں لے جایا جاتا ہے، کچھ لڑکیاں ایسی چھوڑی جاتی ہے ایجنٹ کے طور پر جو پڑھنے والے ذہین بچوں کو اپنے غلط محبت کے جھانسے میں پھانس کر اس کی توجہ تعلیم سے ہٹا سکے۔ کچھ پڑھنے والی ذہین بچیوں کے درمیان ایسے لڑکوں کو ایجنٹ کے طور پہ چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ ذہین بچی کا ذہن بھٹک جائے، وہ پڑھ نہ سکے، اور آپ نتائج دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جتنی فلمیں آج کل بن رہی ہے، سیریل فلمیں تو کل بھی صحیح نہیں بنتی تھی، آج بھی نہیں، لیکن سنا گیا ہے ہر فلم کا عنوان لڑکا لڑکی کی محبت ہے، اور وہ محبت نہیں بلکہ نفسانیت ہے۔ جو فلم کی دنیا کے اندر کالج اور یونیورسٹی کا ماحول بتایا جاتا ہے اس میں سوائے عشق کے اور کیا ہے؟ آنکھ لڑانے کے اور کیا ہے؟ پاپ کے سوا اور کیا ہے؟ بھاگنے بھگانے کے اور کیا ہے؟ لیکن نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے۔ بے شک، واہ۔ ہمیں تو ہر پل جینا ہے، ہمیں تو لوگوں کا سامنا کرنا ہے، ہمیں تو زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے اپنے مقصد کو سمجھو، اس گندگی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، چاہے وہ نشے کی گندگی ہو، چاہے وہ جوے کی گندگی ہو، چاہے وہ افیئر کی گندگی ہو، اپنے مقصد کو، اور پڑھائی لکھائی کے دور میں جو الجھ جاتا ہے پھر اس کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے پاک دامن رہو، اور جوانوں سے کہتا ہوں نشہ کرنے والے کی صحبت سے بھی دور رہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ جس نے نشہ کرنے والوں کو اپنی محفل میں عزت کے ساتھ بٹھایا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ نشہ کرنے والوں کی صحبت سے بھی بچو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے شراب کا صرف 1 گھونٹ پیا اور بغیر توبہ کے مر گیا، جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کی شکل سور کی طرح ہوگی یا تو بندر کی طرح ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی بہنوں سے اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پڑھو اور اتنا پڑھو کہ پوری دنیا آپ کے پیچھے رہ جائے۔ آپ نے آگے بڑھنا ہے، لیکن دنیا کو پیچھے کرنے کے لیے ہمیں نہیں پڑھنا ہے، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے پڑھنا ہے۔ تو نمبر 1، یہ گناہ اور جرائم بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے، الجھایا جاتا ہے۔ نمبر 2، مالدار لوگ یہ سوچ کے نہیں پڑھاتے کہ کرائیں گے کیا، اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاؤ۔ نمبر 3، لوگ سمجھتے ہیں کہ غربت تعلیم کے حصول کے لیے رکاوٹ سد راہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، غربت کبھی بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی۔ ہم جتنے بھی بڑے بڑے اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں، بظاہر ان سب کا تعلق غریب گھرانوں، بظاہر کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں یہ جتنے لوگوں نے امت کو سہارا دیا ہے، امت کی کشتی کو سہارا دیا ہے، یہ سب بیوہ ماں کے یتیم بچے زیادہ تر نظر آئیں گے۔ نمبر 1، اٹھا لے سرکار غوث پاکی کی زندگی، بچپنے میں آپ یتیم ہو گئے تھے، جوانی میں آپ کی امی بیوہ ہو گئی تھی، اور ماں نے اپنے بیٹے کی کل رقم اس اتنی تھی کہ اس کی صدری میں سل دی تھی، مشہور واقعہ، میں واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، ٹوٹل رقم تھی بس 40 دینار، اور اسی پر زندگی تمام ہونی تھی۔ اور جب سرکار غوث پاک چلے ہیں تو کوئی بھائی بھی ساتھی نہیں ہے، کیونکہ اور کوئی بھائی بڑا نہیں تھا،
کوئی چچا تایا ساتھ میں نہیں ہے، اکیلے جا رہے ہیں علم کی راہ میں، واہ حصول علم کے لیے اکیلے جا رہے ہیں۔ واہ۔ کہاں؟ ایران سے عراق کا سفر، گیلان سے بغداد معلیٰ تک کا سفر۔ میں ان سنیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، غوث پاک کی بریانی تو تمہیں یاد ہے، سرکار غوث العظم دستگیر کا یہ کردار کب یاد کرو؟ اللہ اکبر۔ ہم لوگ غوث پاک کی نیاز کے مخالف نہیں ہیں، الحمدللہ ہر ماہ کرتے ہیں، اور یہ بھی بتا دو کوئی قبول کرے نہ کرے یہ تو خوشی کا سودا ہے، ہم لوگ تو آئے ہوئے دسترخوان کے کھانے کو اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک اپنے بزرگوں کے نام سے فاتحہ نہیں پڑھیں، کیا بات ہے، چاہے بے ہاتھ شک۔ اٹھا کے پڑھے چاہے ہاتھ اٹھا کر نہ پڑھے، لیکن بہرحال ہم سورہ فاتحہ پڑھتے اپنے بزرگوں کے اصالے ثواب کے لیے، اس کے بعد لقمہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو طریقہ یہ ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا کہ جس کھانے پر فاتحہ پڑھ دی جائے اللہ اس میں شفا پیدا کر دے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ سورۃ الشفا ہے، جہاں پڑھی جائے گی اس میں شفا ہو۔ الحمدللہ تو بات عرض کر رہا تھا، اکیلے چلے علم کی طلب میں، کمی کیا تھی؟ ماں کے پیٹ سے صاحب کرامت پیدا ہوئے، لیکن دنیا کو درس دے رہے ہیں اگر تو صاحب کرامت بھی ہے تو بھی تجھے علم کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ، بے شک یہاں تو استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم پڑھ کے کیا کریں گے؟ ارے پڑھ کے کیا کریں گے؟ پڑھ کے کیا کریں گے یہ علم والا جانتا ہے، علم کی برکتیں، اس لیے علم کی طرف پیش رفت کرو۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز کو دیکھیں، حضور غریب نواز کا حال تو یہ تھا کہ بالغ ہونے سے پہلے والد بھی دنیا سے جا چکے، اور آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ پنچکی اور باغ جو ہے وہ حصے میں آیا تھا، پھر اس کو بھی چھوڑ دیا اور طلب علم میں نکلے۔ محبوب الہی اللہ اکبر، بے شک، ماں بے بیوہ شک، ہو گئی ہیں، اور غربت کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر واقعی یہ سننے آئی ہے، اگر بیٹے اور بیٹی کی تعلیم میں شوہر آپ کا ساتھ نہ دے سکے تو آپ تنہا کمر کس کے کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ بہت سارے بزرگوں کو باپ کی موت کے بعد ماں نے پڑھایا ہے۔ بے شک، یہ حالات تھے محبوب الہی کے گھر کے، سرکار محبوب الہی فرماتے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک ایک ہفتے تک چولہا نہیں جلتا تھا، یہ میری ماں کی تربیت ہے۔ محبوب الہی کہتے ہیں مگر چولہا نہ جلنے پر میری ماں یہ نہیں کہتی تھی کہ فاقہ کرنا ہے، بھوکے رہنا ہے، بلکہ میری ماں نے ایک خوبصورت جملہ مجھے کہنا تھا جب ہمیں بھوکا رہنا تھا کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ کہتے واللہ ماں کے اس جملے میں اتنی لذت آتی تھی کہ کھانے میں وہ لذت نہیں تھی جو ماں کی اس جملے میں تھی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اور جب کئی دن تک کے کھانا پکتا تھا تو میں اپنی ماں سے بڑی سادگی سے کہتا تھا ماں ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کس طرح پڑھایا محبوب الہی کو؟ چرخہ کاٹ کر، بے شک، چرخہ کاٹ کر کے پڑھایا۔ یہ بہنوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر تمہارا شوہر ساتھ نہیں دیتا وہ نکما ہے، اس کو شعور نہیں ہے، اگر وہ بچوں کے مستقبل کا بھلا نہیں چاہتا ہے تو مائیں نظام الدین اولیاء کی امی کی سنت پر عمل کریں۔ بے شک، واہ واہ، اگر انہیں چرخہ کاٹنا پڑے تو کاٹے۔ اور ہمارے تو مہاریرا کے سرکاروں نے پیغام دیا، آپ نے ہر خطیب سے سنا کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، پڑھانا ہوگا بچوں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا تعلیم بڑی مہنگی ہو گئی، میں نے کہا کیا موبائل مہنگے نہیں ہوئے؟ کیا جینس مہنگی نہیں ہوئی؟ کیا ٹی شرٹ مہنگی نہیں ہوئی؟ کیا جوتے مہنگے نہیں ہوئے؟ سبھی تو مہنگا ہوا، پوری دنیا میں تو مہنگائی ہی مہنگائی ہے۔ تو کیا مہنگے جوتے کبھی تم نے پہننا چھوڑ دیا؟ مہنگے کپڑے کبھی تم نے پہننا چھوڑ دیا؟ مہنگے موبائل استعمال کرنا تم نے چھوڑ دیا؟ ہر مہنگی چیز لینے کو تیار ہو، مہنگی تعلیم کا بہانہ کر کے اپنے بچوں کو اسکولوں سے کیوں نکالتے ہو؟ کچھ مہنگا نہیں ہے۔ اگر جوتے مہنگے نہیں لگتے تو تعلیم بھی مہنگی نہیں لگنی چاہیے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں صرف 10 سال اس مہنگائی کے بوجھ کو سر پہ اٹھا لو، تمہاری 3 نسلیں انشاءاللہ غربت سے نجات پا جائیں۔ بے شک بے شک بے شک، پڑھاؤ اپنے بچوں۔ جب محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دستار کا وقت آیا تو استاد نے کہا بیٹا تمہاری دستار ہونی ہے۔ استاد دستار پہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کھانا کھلانا پڑتا، علماء کو سر پہ پگڑی باندھی جاتی۔
تو کہا حضرت ہمارے ہاں تو ایک ایک ہفتے تک چولہا ہی نہیں جلتا. تو کہا ٹھیک ہے کھانا ہم کھلا دیں گے علماء کو استاد ہونے کے ناطے, تم پگڑی کا انتظام کر لو. ماں سے جا کے کہا ماں امامہ چاہیے اس لیے کہ میری دستار ہونی ہے. ماں نے کہا کچھ دن کا ٹائم لے لو بیٹا. کہا ماں کیا کرو گی؟ کہا تمہاری دستار میں خود تیار کروں گی. دن میں جو چرخہ چلاؤں گی اس سے گھر کا خرچ نکل جائے گا, اور رات کو چاند کی چاندنی میں جو دستار بنا کروں گی اس سے تمہاری پگڑی تیار ہو جائے گی. اندازہ فرمائے یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں, میں کس کس کا نام لوں؟ ان سب لوگوں نے غربت میں پڑھا ہے, اور پڑھنے کے بعد اتنے آگے بڑھے ہیں کہ دنیا کے امام بن گئے. دنیا حیرت انگیز ہے. اس لیے میری گزارش ہے, غربت کبھی بھی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. اگر آپ کمر کسنے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, چھوڑ دو یہ ٹائم پاس کرنا, چھوڑ دو یہ راتوں کو دیر تک جگنا, چھوڑ دو یہ فلمیں دیکھنا, چھوڑ دو جو ہے وہ موبائل پر دیر تک کے وقت کو برباد کرنا. 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرو, 12 گھنٹے کی بجائے 14 گھنٹے, 14 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو, اور محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ, تعلیم میں آگے بڑھاؤ. اور ایک بات کہہ دوں, دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھاؤ, لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ان کے لیے از حد ضروری ہے, ورنہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو. کیونکہ ہمارے یہاں, بس بات کو میں سمیٹتے ہوئے, ہمارے یہاں علم کے لیے یہ لازم ہے, علم کے لیے یہ لازم ہے کہ عصری علوم کے ساتھ پہلے دینی علوم ہونا چاہیے. کیوں؟ پہلے ہی دن ہمیں بتایا گیا جب حضرت جبریل امین آئے اور آنے کے بعد کہا اقرا, پڑھیے, تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری, میں نہیں پڑھتا. کچھ یار لوگوں نے اس کے معنی یہ بیان کر دی اپنی مرضی سے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. استغفر اللہ. جو معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا, جو معلم انسانیت بنا کے بھیجا, انہوں نے خود کہا انما بعثت معلما, کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. جس کی علم کی سند قرآن یوں بیان کرتا ہے, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. جس کی علم کی سند قرآن یوں بیان کرتا ہے, الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. کس کو؟ انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ. اور میرے امام نے تو, لوگ کہتے ہیں امی کا مطلب ہوتا ہے جسے پڑھنا نہ آتا ہو. ہم نے کہا یہ تو قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن ایک ہی لفظ کو کہیں کہیں معنی میں بیان کرتا ہے. ایک تقوی ہی کو دیکھ لیں, تقوی کے معنی کہیں پرہیزگاری کے, تقوی کے کئی معنی اللہ کے ڈر کے, تقوی کا کئی معنی بچنے کے. تقوی کو الگ الگ معنی بیان کیا گیا. خود قرآن نے دال کو الگ الگ معنی میں بیان کیا ہے, کئی گمراہی کے معنی میں, کئی خود گرفتگی کے معنی میں, کئی ڈوب جانے کے معنی میں. یہ قرآن کا اعجاز ہے. تو کیا سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکو گے؟ امی کا معنی ان پڑھ ضرور ہوتا ہے, لیکن امی کا معنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کے پڑھائے بغیر پڑھا ہوا. واہ واہ واہ, ہو سکتا ہے. امی کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ حضور جہاں پیدا ہوئے اس شہر کا ایک نام ام القریٰ بھی ہے. تو جیسے اندور والوں کو اندوری کہتے ہیں, لکھنؤ والوں کو لکھنوی کہتے ہیں, تو ام القریٰ میں پیدا ہونے والا اس اعتبار سے امی بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن میرے امام نے مسئلہ ہی حل کر دیا, اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. کیا بات, واہ واہ. وہ جو امی ہے نا, وہ امی پڑھا لکھا ضرور ہے, لیکن دنیا کا کوئی انسان اس کا استاد نہیں ہے. کیا بات کرتی ہے. ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو, کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ ہائے ہائے ہائے, واہ واہ. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ یعنی اگر آپ دیکھیں ان کے علم کی سند تو اقرا ربک الاکرم. بہرحال انہوں نے کہا مانا بقاری, ہم ادب والے کہتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں. کیوں نہیں؟ تو پھر حدیث پاک میں بڑا مشہور سا ذکر ہے جو آپ بار بار سیرت کی کتابوں میں پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے ان کو پکڑا اور دبایا, بھیجا, اور یہ عمل 3 مرتبہ ہوا. تو کچھ یار لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایسا دبایا کہ وہ کانپ گئے. میں نے کہا اگر دبانے سے کوئی کانپتا ہے تو دوبارہ دبانے کی حاجت کیا ہے؟
اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، بات کو سمیٹنے لگا ہوں لیکن توجہ، ایک ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے. ایک باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ دبائے اور بیٹا کہے آ! تو کیا بابا کا دوبارہ دبائے گا؟ نہیں. لیکن ایک بچہ اپنے باپ کا ہاتھ دبانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دبتا ہی نہیں، تو دباتے دباتے تھکے گا، پھر چھوڑ دے گا، پھر دوبارہ کوشش کرے گا، پھر 100 بارہ کوشش کرے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں، ان مثالوں کو دور رکھیں. ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جبریل نے دبایا اس کو جس کے سینے کا حال یہ ہے. قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. واہ 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 واہ. وہ سینے کی شان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. جب پہاڑ اس قرآن کی ہیبت کو برداشت نہ کر سکا تو سینے مصطفیٰ کی قوت یہ ہے کہ اس سینے پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور قرآن کا اللہ اکبر وہ ہیبت و جلالت سینے مصطفیٰ اٹھاتا رہا. واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان قرآن مقدس. نعرہ تکبیر. جبریل امین پہلی مرتبہ دباتے ہیں، اور دبانے کے بعد جبریل امین دباتے ہیں، لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. جبریل کی طاقت اور مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت برابر برابر تو نہیں ہے نا میرے بھائی. جب چلنے میں دونوں کی طاقت برابر نہیں ہے تو پھر اللہ اکبر دبانے کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے چلنے کا کہاں؟ میں نے کہا نہیں دیکھتے، حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھا تو اپنے جیسا بشر کہہ دیا. ذرا آسمانوں پر جبریل کو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ بھی تو چلتے دیکھو. کیفیت کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے. واہ واہ واہ. اگر حضور چلنے پر آ جائے تو جبریل تھک جائے. کیا بات. واہ واہ واہ. جس کے چلنے کے ساتھ، جس کا چلنا اس رفتار کا ہو کہ جبریل تھک جائے. حضرت جبریل کے تھکنے پر بھی تو کوئی اندازہ کرے. اور ایک بات میں اپنے احباب سے اکثر کہتا ہوں، تھکن کے 3 منزلیں ہوتی ہے. تھکن کی 3 منزلیں. نمبر 1، جب کوئی چلنے والا کسی کے ساتھ تھک جاتا ہے تو چلتے چلتے اس کا دامن پکڑ لیتا ہے کہ بھئی میں نہیں چل پا رہا ہوں لیکن دامن تو پکڑ لوں تاکہ چل سکے. ٹھیک. لیکن جب وہ بھی تھکن کی دوسری منزل آتی ہے تو انسان اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، دوسری منزل آتی ہے. پہلی منزل تھک گیا، دوسری منزل پہ دامن پکڑ لیا، اور تیسری منزل پہ بیٹھ گیا. اب جا نہیں سکتا تو جانے والے کو حسرت سے دیکھ رہا ہے. یہ تیسری تھکن کی منزل ہے. میرے امام اہل سنت کے امام نے جبریل امین کی پہلے نمبر کی تھکن کا اظہار نہیں کہا تھکے تھے روح الامی کے بازو. پہلی تھکن، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے. اندازہ فرمائے جبریل امین کی تھکن کا یہ عالم ہے ان کے ساتھ چلنے میں. تو لوگ کہتے ہیں ایسا دبایا کہ وہ کانپ گئے. میں نے کہا ظالم، کانپے دبانے پر نہیں تھے بلکہ احساس ذمہ داری کی وجہ سے کانپ گئے. کانپے ضرور تھے لیکن احساس ذمہ داری کہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے اللہ نے مجھے دی ہے کہ بت پرستوں کو خدا پرست بنانا، پتھر دلوں کو تراش کر کے رشک آفتاب اور مہتاب بنانا ہے. اللہ اکبر. شرک میں ڈوبے ہوا کو آسمان ہدایت کا تارا بنانا ہے. احساس ذمہ داری کا. اور پھر زملونی کی بات کی. لیکن بات یہ ہے 3 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے دبایا، کہا اقرا. اقرا کا معنی بیکاری، لیکن جب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اشارہ ہو رہا ہے میری طرف سے نہیں پڑھنا حضور، آپ اپنے رب کے نام سے. کیا بات. حضور نے پڑھنا شروع کیا. پہلے ہی دن رسول اللہ نے کیا پیغام دیا؟ پڑھو ضرور مگر رب کے نام کے ساتھ پڑھو. بے شک بے شک بے شک. مطلب اسلام کے ساتھ پڑھو، دین کے ساتھ پڑھو، بڑی معذرت کے ساتھ. اگر دین کے ساتھ پڑھو گے تو میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں. کووڈ کے موقع پر لوگوں نے کہا کڈنیاں چرائی گئی. کووڈ کے موقع پہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں نے کہا، اخبارات نے کہا
لاشیں بیچی گئی، لوگوں نے کہا صرف بے ہوش ہونے والوں کو بھی مردہ کھانے میں ڈال دیا گیا، یہ پوری دنیا کی رپورٹ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں جو کڈنیاں چرا رہے تھے، لاشیں بیچ رہے تھے، آنکھیں نکال رہے تھے، بے ہوشوں کو بھی مردہ کھانے میں ڈال رہے تھے، کیا وہ ان پڑھ اور جاہل تھے؟ کہ نہیں، وہ تو ڈاکٹر لوگ تھے۔ سب ایسے نہیں، لیکن نام آئے نا کچھ لوگوں کے۔ میں نے کہا فرق کیا ہے؟ انہوں نے صرف اقرا پر عمل کیا۔ اگر بسم ربک الذی خلق پر بھی عمل کر لیتے تو کسی کی کڈنی نہیں چراتے، کسی کی لاش نہیں بیچتے۔ مطلب کیا؟ جو مذہب کے ساتھ پڑھے گا وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا۔ اس لیے علم ضرور حاصل کرو، لیکن علم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی ہو، اور بچیاں بھی علم حاصل کریں لیکن اسلامی حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ۔ اور میری تو بڑی آخری میں یہ گزارش یہ ہے، آج کل لوگ کہتے ہیں ہماری بچیوں کو حجاب کے ساتھ لوگ پڑھنے نہیں دیتے تو ہم کیوں پڑھائیں؟ میں نے کہا کیوں پڑھائیں؟ ادارے قائم کرو، اونچے مینار بنانے کی بجائے اچھے ایک اسکول بناؤ، اچھے کالج بناؤ۔ کس نے کہہ دیا کہ کمپٹیشن میں ایک گاؤں والے دوسرے گاؤں والوں کے مقابلے میں 2-2 کروڑ کا مسجد کا مینار بنائے؟ ہمارے یہاں اونچے میناروں کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اونچے اداروں کی حیثیت ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، ایک اونچا مینار دوسرا اونچا مینار کبھی نہیں تعمیر کر سکتا، لیکن ایک اچھا انسان اچھے انسانوں کی ٹیم تیار کر سکتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہمارے یہاں اچھی عمارتیں بنانے کی بجائے اچھے انسان بنانے کی طرف زور دیا گیا ہے، اس لیے کہ ایک اچھا انسان کئی اچھے انسان بناتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں ایک اچھا انسان آیا تھا، اس نے 90 لاکھ کو اسلام کے سامنے ڈال دیا۔ اللہ اکبر! سید آل رسول احمدی نے چند اچھے انسان بنائے تھے، وہ چند اچھے انسانوں نے ایسی محنت کی کہ ہزاروں بر صغیر کے انسانوں کی ایمان اور عقیدے کی نعرہ تکبیر! اچھے انسان بناؤ، اچھی عمارتیں۔ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بڑوں نے جو غلطیاں کی آپ نہ کریں۔ کاش کہ حضرت شاہ جہاں نے تاج محل بنانے کی بجائے ممتاز کے نام سے ایک اچھی یونیورسٹی بنا لی ہوتی تو ممتاز کا نام بھی زندہ ہوتا، عمارت بھی باقی رہتی اور قوم کا فائدہ بھی ہوتا۔ میری گزارش ہے آپ سے، خدا کے لیے تعلیم پر توجہ کریں، بیدار ہو جائے، غربت کا بہانہ نہ کریں، مالداری کا گھمنڈ نہ کریں، کن ذہنی کی بات نہ کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، آگے بڑھیں، اس لیے کہ اگر آگے کی زندگی میں دنیا کی قوموں کے برابر کھڑے رہنا ہے تو جب تک علم حاصل نہیں کرو گے اس وقت تک کام نہیں بنتا۔ ایک قوم تھی جو چلتی تھی اسی ہندوستان میں تو اس کو اپنے قدم کو بھی مٹانا پڑتا تھا، اپنے قدم کو بھی مٹانا۔ کسی کنویں پر جا کے وہ پانی نہیں پی سکتے تھے، کسی عبادت خانے میں جا کے وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ ان میں ایک شخص پیدا ہوا، اس نے قوم کو کہا پڑھو پڑھو۔ جو اپنے نقش قدم کو بھی مٹانے پہ مجبور تھے، جب وہ پڑھنے پر آئے تو آج وہ اعلیٰ لوگ کہلانے والوں کے بازو سے بازو لگا کے بیٹھے ہیں۔ اے نادان مسلمان، جو اپنے قدم کا نشان مٹانے پہ مجبور تھے وہ پڑھ لیں تو ان کو یہ مرتبے ملتے ہیں۔ تیرے لیے تو اللہ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کا لقب عطا فرمایا ہے۔ تو کتنا عظیم ہے، اگر تو پڑھے گا تو کتنا آگے بڑھے گا۔ بس اقبال کے کہنے پر میں یہی کہتا ہوں، ہم بہت کچھ رونے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم مایوس نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہماری قوم کے اندر غیرت رکھی، حمیت رکھی ہے۔ بیدار ہوئیے، پڑھیے، پڑھائیے، ذمہ داری کو نبھائیے۔ نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اور اقبال نے روتے ہوئے کہا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ میرے جوانوں، اگر ماں باپ تمہیں نہیں پڑھاتے کوئی بات نہیں، تم دن میں محنت کرو، چاہے وہ پارٹ ٹائم جاب کرو اور اس کے بعد پڑھنے کی کوشش کرو، محنت کرو، اس لیے کہ جس کی زندگی جتنی پر مشقت ہوتی ہے اللہ اس کے لیے اتنی ترقی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اور پر مشقت زندگی گزارنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ اولیاء کی سنت ہے۔ تعیش پرستی کو ختم کر دو، موبائل سے دوستی کرنے کی بجائے کتابوں سے دوستی کرو، قلم سے دوستی کرو، موبائل کو
کو بطور ضرورت استعمال کرو، انٹرنیٹ کو بطور ضرورت استعمال کرو، اور کتابوں کو اپنا ایسا دوست بناؤ کہ جب تک علم حاصل نہیں کرو گے اس وقت تک وہ دن گویا کہ ہمارا ضائع ہو گیا۔ یہ ہمارا ہی تو اسلام ہے جو کہتا ہے اللہ اکبر، رات کے مختصر سے حصے میں علم کا حاصل کرنا رات بھر جاگ کر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے روزانہ کچھ نہ کچھ سنا کرو، کچھ نہ کچھ سیکھا کرو، عمل کیا کرو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری قوم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیمی شعور زندہ فرمائے، تعلیمی شعور بیدار فرمائے، اور اللہ ہماری قوم کو اتنا آگے بڑھائے کہ دنیا حسرت کی نگاہ سے دیکھتی رہے اور وہ دور پھر لوٹ کر کے آئے۔ اللہ اکبر، کہ دنیا کا ہر انسان مسلمانوں کے دروازے پر بھیک بھی مانگتا تھا اور علم بھی مانگتا تھا۔ اللہ کرے وہ زمانہ پھر لوٹ کر کے آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جو گفتگو ہوئی اگر باتیں صحیح ہے اللہ کی طرف سے ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔